بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، آج ہم تفسیر پیش کر رہے ہیں آیت نمبر 57، 58 اور 59 سورہ آل عمران۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 57 میں فرماتا ہے، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اللہ انہیں پورا پورا بدلہ دے گا اور ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ جو کچھ ہم آپ کو سناتے ہیں وہ نشانیاں اور حکمت والی نصیحت پر مشتمل ہے۔ بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی ہے۔ اس کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس سے کہا ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، لہذا شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ پھر جو علم تمہارے پاس آ چکا ہے، اس کے بارے میں تم سے جھگڑا کرے تو کہہ دو کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں اور تمہارے بیٹوں کو، اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، اپنے آپ کو اور اپنے آپ کو بلا لیں، پھر ہم دعا کریں اور اللہ کی لعنت کریں جھوٹوں پر۔ بے شک یہ سچی روایت ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اور اگر وہ رد گردانی کر دیں تو یقیناً اللہ فساد کرنے والوں سے باخبر ہے۔ تخلیق آدم اور عیسیٰ کی تخلیق کے درمیان مماثلتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال اللہ کی قدرت کے بارے میں، کیونکہ اس نے اسے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ آدم کی مثال ہے کیونکہ اللہ نے آدم کو بغیر باپ اور ماں کے پیدا کیا، بلکہ اس کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس نے اسے کہا ہو جا۔ بس جس نے آدم کو بغیر باپ یا ماں کے پیدا کیا، وہ عیسیٰ کو بھی بغیر باپ کے پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اگر یہ دعویٰ کیا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے کیونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا کیا گیا ہے، تو وہی دعویٰ آدم کے لیے بھی زیادہ موزوں ہے۔ تاہم چونکہ آدم کے بارے میں یہ دعویٰ صریح جھوٹا ہے، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی دعویٰ کرنا اور بھی جھوٹا ہے۔ مزید برآں ان حقائق کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اپنی صلاحیت کے زور دیتا ہے۔ آدم کو بغیر مرد اور عورت کے، ہوا کے بغیر کسی عورت کے، اور عیسیٰ کو بغیر باپ کے ماں سے پیدا کر کے اس کے مقابلے میں باقی مخلوقات کو مرد سے پیدا کیا ہے اور خاتون۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں فرمایا، اور ہم نے اسے لوگوں کے لیے نشانی بنایا۔ سورہ مریم 21 نمبر آیت۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا، تیرے رب کی طرف سے حق ہے، لہذا شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ یعنی عیسیٰ کے بارے میں صرف یہی سچا قصہ ہے، اور جو کچھ حق میں بالاتر ہے سوائے باطل کے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو پھر حکم دیتا ہے کہ وہ ان لوگوں کو بلاؤ جو انکار کرنے والوں کو پکاریں۔ معلا لعنت کو عیسیٰ کے بارے میں سچائی کو چیلنج۔ پھر جو کوئی آپ کے پاس علم کے آنے کے بعد اس کے بارے میں آپ سے جھگڑے تو آپ کہہ دیجئے، آؤ ہم اپنے بیٹوں، تمہارے بیٹوں کو، اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، اپنے آپ کو اور آپ اپنے آپ کو مبالغہ کے لیے بلائیں، پھر ہم دعا کرتے ہیں اور ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں۔ ہم دونوں میں مقابلہ کی دعوت اور اس صورت کے شروع سے لے کر یہاں تک اس آیت کے نازل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ نجران یمن میں کہ عیسائیوں کا ایک وفد مدینے میں آیا تھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بحث کرے اور یہ دعویٰ کرے کہ وہ عیسیٰ ہے الہی اور اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعووں کو تردید کے لیے اس صورت کی ابتدا یعنی تک فرمائی، جیسا کہ امام محمد بن اسحاق بن یسار اور دیگر علماء نے بیان کیا ہے۔ محمد بن اسحاق بن یسار نے اپنی مشہور سیرت میں کہا ہے کہ نجران کے عیسائیوں کا وفد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ وفد 60 گھڑ سواروں پر مشتمل تھا، جس میں ان کے 14 سردار فیصلہ کرتے تھے۔ یہ لوگ آل عاقب تھے، جنہیں عبد المسیح السید المعروف ابو حارثہ بن عقلمہ بھی کہا جاتا ہے، کہ خاندان بکر بن وائل اور اویس بن حارث، ان میں زید، قیس، یزید، نبی، خالد، عمرو، خالد، عبداللہ اور یوحناس بھی شامل تھے۔ ان میں سے 3 آدمی اس وفد کے سربراہ تھے، العقب ان کے رہنما اور جن سے انہوں نے مشورہ اور فیصلے کا حوالہ دیا، السید ان کے عالم اور سفروں اور سماجی اجتماع میں رہنما، اور ابو حارثہ بن علقمہ ان کے بزرگ، پادری اور مذہبی رہنما۔
ابو حارثہ کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے؟ بکر بن وائل، لیکن جب اس نے گلے لگایا عیسائیت رومیوں اور ان کے بادشاہوں نے اس کی عزت کی اور اس کے لیے یا اس کے اعزاز میں گرجا گھر بنائے۔ انہوں نے اس کی مالی مدد بھی کی اور اسے نوکر بھی دیے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے مذہب پر اس کا ایمان کتنا پختہ ہے۔ ابو حارثہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیل اس بات سے معلوم ہوتی تھی جو آپ نے پہلی آسمانی کتابوں میں پڑھی تھی، تاہم اس کی دوسری صورت میں جہالت نے اسے عیسائی رہنے پر اصرار کرنے پر مجبور کیا، کیونکہ اس کی عزت تھی اور عیسائیوں کے ساتھ اس کا اعلیٰ مقام تھا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ محمد بن جعفر بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کا وفد مدینہ منورہ میں آیا۔ نجران یمن کا نام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز عصر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پہنے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے۔ دعا وہ اونٹوں کے ایک قافلے کے ساتھ تھے جن کی قیادت بنی حارث بن کعب۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنہوں نے انہیں دیکھا تھا کہا کہ انہوں نے اس کے بعد ان جیسا وفد کبھی نہیں دیکھا۔ پھر ابو حارثہ بن اقلمہ اور عقبہ السمی یا سید الامام رضی اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بات کی، اور وہ بادشاہ رومن بادشاہ کی طرح عیسائی تھے، تاہم انہوں نے عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کیا ہے۔ ان میں سے بعض نے کہا وہ اللہ ہے، جبکہ بعض نے کہا وہ اللہ کا بیٹا ہے، اور بعض نے کہا وہ ثالث میں سے ہے، اللہ اس سے دور ہے جو وہ اس کے طرف منسوب کرتے ہیں۔ در حقیقت یہ عیسائیوں کے عقیدے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ عیسیٰ خدا ہے چونکہ اس نے مردوں کو زندہ کیا، اندھا پن، جزام اور مختلف بیماریوں سے شفا دی، مستقبل کے معاملات کے بارے میں بتایا، پرندوں کی شکلیں بنائیں اور ان میں زندگی پھونکی، انہیں زندہ کیا۔ تاہم یہ تمام معجزات اللہ کے حکم سے رونما ہوئے تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے نشانی بن جائے۔ ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، چونکہ ان کا کوئی باپ نہیں تھا اور گود میں تھے تو انہوں نے کلام کیا، ایسا معجزہ جو ان سے پہلے بنی آدم میں سے کسی نے نہیں دیکھا۔ اس لیے دعا کرتے ہیں کہ وہ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ عیسیٰ ثالث میں سے ایک ہے، کیونکہ اللہ کہے گا ہم نے حکم دیا، پیدا کیا اور مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا اگر اللہ ایک ہوتا تو وہ کہتا میں نے حکم دیا، تخلیق کیا، اور اس کے لیے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عیسیٰ اور اللہ ایک ہے۔ اللہ اس سے بہت دور ہے جو وہ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور ہمیں ذکر کرنا چاہیے کہ قرآن نے ان تمام جھوٹے عیسائی دعووں کی تردید کی ہے۔ ابن اسحاق نے مزید کہا کہ جب یہ آیت اللہ کی طرف سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی، اس طرح آپ کے اور اہل کتاب کے درمیان فیصلہ کیا گیا، تو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم دیا کہ اگر وہ پھر بھی حق سے انکار کریں تو انہیں مبالغے کے لیے بلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مکالمے کے لیے بلایا۔ انہوں نے کہا اے ابو القاسم، آئیے ہم اس معاملے کے بارے میں سوچیں اور اپنے فیصلے کے ساتھ آپ کے پاس واپس جائیں کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا اور القاب سے ملاقات کی، جس سے انہوں نے مشورے کے لیے رجوع کیا۔ انہوں نے اس سے کہا اے عبد السمی، آپ کی کیا نصیحت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم اے عیسائی بھائیو، تم جانتے ہو کہ محمد رسول ہے اور وہ تمہارے ساتھی عیسیٰ کے بارے میں آخری بات لے کر آئے ہیں۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ کسی نبی نے کسی قوم کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا، اور ان میں سے بوڑھے محفوظ رہے اور جوان ہوئے۔ بے شک یہ آپ کا انجام ہوگا اگر آپ ایسا کرتے ہیں۔ اگر تم ایسے ساتھی عیسیٰ کے بارے میں اپنے مذہب اور اپنے مسلک پر قائم رہنے کا فیصلہ کر چکے ہو تو اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کر لو اور اپنی سرزمین پر واپس چلے جاؤ۔ اے ابو القاسم، ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم آپ کے ساتھ مبالغہ نہیں کر سکتے، اور آپ اپنے دین میں رہیں جب تک کہ ہم اپنے دین پر ہیں۔ البتہ اپنے ساتھیوں میں سے ایک آدمی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں جس سے آپ راضی ہوں کہ وہ ہمارے درمیان ہمارے مالیاتی تنازعات کا فیصلہ کرے، کیونکہ آپ اس معاملے میں ہمارے لیے قابل قبول ہیں۔ بخاری نے بیان کیا کہ حذفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نجران کے دوسرا القاب اور سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر لعنت بھیجنے کی کوشش کی، اور ان میں سے ایک نے کہا دوسرا ہمیں ایسا نہیں کرنے دو، خدا کی قسم اگر وہ واقعی نہیں ہوتے، نبی ہوتے اور ہم اللہ سے لعنت کرتے
ہے تو اس کے بعد ہم اور ہماری اولاد کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو وہی دیں گے جو آپ نے مانگا، اور ہمارے ساتھ ایک بااعتماد آدمی بھیجے جو صرف ایک قابل اعتماد آدمی ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں تمہارے ساتھ ایک قابل بھروسہ آدمی کو بھیجوں گا جو واقعی قابل اعتماد آدمی ہے۔ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے لیے بے چین تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو عبیدہ بن جراح، کھڑے ہو جاؤ۔ جب ابو عبیدہ کھڑے ہوئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس امت کا امانت دار ہے۔ بخاری نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور اس امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ امام احمد نے نقل کیا کہ ابن عباس نے کہا، ابو جہل اللہ نے اس پر لعنت بھیجی، کہا اگر میں محمد کو کعبہ کے پاس نماز پڑھتے ہوئے دیکھوں تو میں ان کی گردن پر قدم رکھوں گا۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ ایسا کرنے کی کوشش کرتا تو فرشتے اسے سر عام پکڑ لیتے، اگر یہود موت کی تمنا کرتے تو ہلاک ہو جاتے، اور اگر میں اپنے ٹھکانے دیکھ لیتا، اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقابلہ کرنے کے والے آگے بڑھ جاتے، اس کے ساتھ جب وہ گھر واپس آئیں گے تو انہیں جائیداد یا خاندان نہیں ملیں گے۔ البخاری، ترمذی اور نسائی نے بھی اس حدیث کو درج کیا ہے، جسے ترمذی نے حسن صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ نے پھر فرمایا، در حقیقت یہ سچی روایت ہے، یعنی جو کچھ ہم نے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا ہے وہ صحیح حق ہے جس سے گریز نہیں کیا جا سکتا، اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور بے شک اللہ ہی غالب اور حکمت والا ہے، اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو اس حق کو چھوڑ کر تو یقیناً اللہ فساد کرنے والوں سے باخبر ہے۔ جو لوگ حق کو چھوڑ کر باطل پر فساد برپا کرتے ہیں، اللہ ان کو خوب جانتا ہے اور انہیں بدترین عذاب میں مبتلا کرے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تمام تعریفیں اور شکر اسی کے لیے ہے، اور ہم اس کے انتقام سے اس کی پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔